اور سب سے بڑے گناہ میں اس کی زندگی گزری ہے نا. لیکن خالی کتے کا درد دوسروں کے لیے درد رکھنے والا دل اللہ کو چاہیے تھا, اس لیے مجھے بنایا مجھے, ہے نا. عبادت تو فرشتے کر رہے ہیں نا, گن نہیں پاؤ گے اتنے فرشتے ہیں جو عبادت میں لگے پڑے ہیں. جاگو پیارے جاگو, چین سے سونا ہے تو ابھی جاگ جاؤ. مختصر سی تعلیم کر لیتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ایک فاحشہ عورت کی اتنی بات پر بخشش کر دی گئی کہ وہ چلی جا رہی تھی. اس نے ایک کنویں پر دیکھا کہ ایک کتا کھڑا ہوا ہے جس کی زبان پیاس کی شدت کی وجہ سے باہر نکل پڑی ہے اور وہ مرنے کو ہے. اس عورت نے اپنے پاؤں کا موزہ نکالا اور اس کو اپنی اوڑھنی میں باندھ کر کنویں میں سے پانی نکالا اور اس کتے کو پلایا. حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا کیا ہم لوگوں کو جانوروں کے سلے میں بھی ثواب ملتا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر جگر رکھنے والے جاندار پر احسان کرنے میں ثواب ہے. حدیث پھر سے ریپیٹ کر رہا ہوں. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ایک فاحشہ عورت کی اتنی بات پر بخشش کر دی گئی کہ وہ چلی جا رہی تھی. اس نے ایک کنویں پر دیکھا کہ ایک کتا کھڑا ہوا ہے جس کی زبان پیاس کی شدت کی وجہ سے باہر نکل پڑی ہے اور وہ مرنے کو ہے. اس عورت نے اپنے پاؤں کے موزہ نکال کر اس کو اپنی اوڑھنی میں باندھ کر کنویں میں سے پانی نکالا اور اس کتے کو پلایا. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا کیا ہم لوگوں کو جانوروں کے سلے میں بھی ثواب ملتا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر جگر رکھنے والا جاندار اس کے احسان کرنے پر ثواب ہے. کتنا مست دین ہے. کتے کو پانی پلایا اور کس نے پلایا؟ فاحشہ عورت. فاحشہ مطلب خراب دھندا کرے نا, وہ برے دھندے کرتی ہے نا, ویسیا عورت تھی جی. تو اس نے کتے کو پانی پلایا تو وہ جنتی بن گئی. اللہ نے اس کی بخشش کر دی. زندگی کی ویسیا گیری کو اللہ نے ڈو دیا اور اس کو جنت میں داخل کر دیا. اس لیے بھیجا ہے انسان کو. کس لیے بھیجا ہے؟ درد دل کے واسطے بھیجا گیا ہے انسان کو. کس کے لیے؟ درد دل کے لیے واسطے جی. دوسروں کا درد ہمیں احساس ہو جائے. ورنہ عبادت کے لیے فرشتے کیا کچھ کم تھے, ہے نا. عبادت تو فرشتے کر رہے ہیں نا, بہت ہے. گن نہیں پاؤ گے اتنے فرشتے ہیں جو عبادت میں لگے پڑے ہیں. کوئی قیام میں ہے, ہمیشہ قیامت تک قیام میں, کوئی رکوع میں قیامت تک رکوع میں, کوئی سجدے میں قیامت تک اللہ کے سامنے سجدے میں. ہر کوئی اللہ کی تسبیح بیان کر رہا ہے, ہر کوئی اللہ کی پاکی بیان کر رہا ہے, ہر کوئی اللہ کی بڑائی بیان کر رہا ہے. لیکن اللہ کو تو کیا چاہیے تھا؟ درد دل جی. دوسروں کے لیے درد رکھنے والا دل اللہ کو چاہیے تھا, اس لیے مجھے بنایا مجھے اور آپ کو بنایا. دل میں ایک جانور کے لیے جگہ ہو تو اللہ پاک پوری زندگی کے گناہ دھو دیتے ہیں اور اس کو سیدھا جنت میں داخل کر دیتے ہیں. انسان کے لیے جگہ ہوگی, انسانیت کا درد ہوگا, انسانیت کا غم ہوگا, انسانیت کا فکر ہوگا, انسانیت کا کورن ہوگا, انسانیت کی بے حالی پہ تڑپنا ہوگا. اس دل کا کیا مقام ہوگا, اس دل کا کیا مقام ہوگا جی. اور یہ دل کس کا ہوتا ہے؟ انسانیت کے لیے تڑپنا ہوتا ہے اور انسانیت کے لیے جد و جہد. انسانیت کی بگڑی بن جائے, چاہے مسلم ہو یا غیر مسلم, کوئی لینا دینا نہیں ہے, کوئی لینا دینا نہیں ہے. انسانیت کی بگڑی بن جائے, بے حالی دور ہو جائے, یہ بدحالی سے نکل کے خوشحالی میں آنے والا بن جائے. اس کی کیا قدر ہوگی اس دل کی؟ اسے کہتے ہیں ایمان والے کا دل. کیا کہتے ہیں جی؟ ایمان والے کا دل. یہی تو ہے. بات آگے ہوگی انشاءاللہ. درد دل نہیں ہے نا اندر, انسانیت کا درد نہیں ہے, انسانیت کا غم نہیں ہے, انسانیت کا کرن اور فکر نہیں ہے, تو پھر ایمان کہاں ہے؟ ایمان نہیں ہے نا. دیکھو پوری زندگی کے گناہ ہے, پوری زندگی گناہ میں گزری ہے اس کی, اور سب سے بڑے گناہ میں اس کی زندگی گزری ہے نا. لیکن خالی کتے کا درد, ایک کتے کا درد, کتنا؟ وہ تمام کتوں کا نہیں, دنیا کے تمام کتوں کا نہیں, خالی ایک کتے کا درد دل میں لیا. پیاس کی شدت سے وہ حیران تھا, اس کو پانی پلا دیا. تو اس کے پانی پلانے پہ یہ اثر ہے, انسانیت کا درد لے لیں گے اور انسانیت کی بدحالی کو خوشحالی میں بدلنے کی نیت پہ کھڑے ہو جائیں گے ہم, اور عزائم پہ کھڑے ہو جائیں گے. کیا اثر ملے گا؟ آخرت بھی بن جائے گی, دنیا بھی بن جائے گی. اور اس میں ایک بات, اس زمانے میں موزے چمڑے کے ہوا کرتے تھے. چمڑے کے موزے اس زمانے میں بھی ہے جس میں پانی بھرا جا سکتا ہے. تو مجبوری کے درجے میں اس نے کیا کیا کہ کوئی اور آپشن نہیں تھا, تو پھر اپنا موزہ نکالا, اس میں پانی بھر کے وہ پانی اس کو پلایا. انشاءاللہ اس کے بارے میں تفصیل کل جانیں گے, ہے نا جی. اللہ پاک ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے.